عامر لیاقت حسین کی زندگی کے بارے میں وہ چند باتیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ پاکستان میڈیا انڈسٹری کا بڑا نام ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر ہر کسی کے لیے بہت افسوسناک اور پریشان کن ہے۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی وفات کی خبر نے ان کے چاہنے والوں کو شدید رنج میں مبتلا کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور ملازم زور زور سے کھٹکھٹاتا رہا، لیکن جیسے دروازہ کھلا تو دیکھا گیا کہ عامر لیاقت مردہ حالت میں پائے گئے۔ عامر لیاقت کے ڈرائیور اور ملازم انہیں ہسپتال لے کر گئے، جہاں ڈاکٹروں نے ان کے انتقال کی تصدیق کی۔ ہم آج عامر لیاقت حسین کی زندگی اور ان کے طویل کیریئر پر روشنی ڈالیں گے۔ عامر لیاقت حسین 5 جولائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ لیاقت حسین تھا، جو خود بھی ایک سیاستدان تھے، جبکہ والدہ کا نام محمودہ سلطانہ، جو معروف سیاسی و سماجی شخصیت تھیں۔ اپنی تمام تعلیم انہوں نے کراچی سے مکمل کی۔ وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی معروف ڈیبیٹر رہے۔ ان کی بول چال، انداز گفتگو سب ہی عوام کی توجہ کا مرکز بنتا تھا۔ سیاسی کیریئر میں بھی ان کے اتار چڑھاؤ آیا۔ عامر لیاقت نے سن 2002 کے عام انتخابات میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی سمیٹی اور انہیں سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں مذہبی امور کا وزیر مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے 2007 میں قومی اسمبلی کی رکنیت اور مذہبی امور کی وزارت سے استعفیٰ دیا۔ عامر لیاقت حسین وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، جس کے بعد مزید ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ اختلافات تنقید اپنی جگہ قائم، مگر وہیں دین کے معاملے میں عامر لیاقت انتہائی سنجیدہ انسان تھے۔ عامر لیاقت کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ انہیں بین الاقوامی سطح پر مسلسل تیسری بار 562 ترین مسلم شخصیات کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے مقبول پروگرام عالم آن لائن سے شہرت حاصل کی اور پھر سن 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انتخابات جیت کر قومی اسمبلی میں نشست حاصل کی تھی۔ عامر لیاقت حسین کی تحریک انصاف میں شمولیت کی خبریں سن 2017 میں سامنے آئی تھیں۔ ان کی اپنی ٹویٹس کے باوجود اعلان سامنے نہیں آیا تھا، مگر بالآخر وہ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ پارٹی میں شمولیت کے وقت بھی عامر لیاقت کو پی ٹی آئی کے کچھ حامیوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بات تو تھی کہ عامر لیاقت حسین طیش میں آ کر اپنے مخالفین کو خری خری سنا دیتے تھے، اور جن جن کا ان کی جانب سے دل دکھتا وہ ان سے معافی بھی مانگ لیا کرتے تھے۔ معروف سیاسی شخصیت اور ٹی وی اینکر عامر لیاقت حسین نے میڈیا اور سیاسی میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، جبکہ ان کی نجی زندگی نشیب و فراز کا شکار رہی۔ انہیں خبروں میں رہنے کا گر بھی اچھی طرح آتا تھا۔ معروف مذہبی اسکالر عامر لیاقت حسین نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی، مگر بدقسمتی سے تینوں ناکام ہوئی۔ انہوں نے پہلی شادی سیدہ بشرا اقبال، دوسری سیدہ طوبہ اور تیسری دانیہ سے کی۔ عامر لیاقت کے پہلی اہلیہ بشرا سے 2 بچے ہیں۔ اپنی دوسری اور تیسری شادی کے بعد وہ بچوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے تھے۔ ان سے ملنا جلنا بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن ایک باپ بچوں سے محبت کرنا چھوڑ دے، ایسا کیسے ممکن؟ عامر لیاقت سوشل میڈیا پر اپنے بیٹے اور بیٹی کی تصاویر اپلوڈ کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیتے تھے اور انہیں اس بات کا یقین دلاتے تھے کہ ان کے بابا ان کی زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آخری ویڈیو پیغام میں اپنی تینوں سابقہ اہلیہ کے لیے ہمیشہ نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ عامر لیاقت حسین کے والد شیخ لیاقت حسین بھی شعبہ صحافت اور سیاست سے وابستہ رہے، اور ان کی والدہ محمودہ سلطانہ بھی معروف سیاسی و سماجی شخصیت تھیں۔